منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری ضروریات کا انتظام فرمایا ہے. ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ ازدار پانی مبعوث کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنی معزز، اپنی محترم کتاب، اپنی محفوظ کتاب ہمارے درمیان نازل فرمائی، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عمل پیرا ہو کر اللہ رب العالمین کے احکام کو ہم تک پہنچایا ہے. قرآن کی آیت ابھی آپ نے جو سماعت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اہل ایمان کو سمجھایا ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنے سلسلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری جانوں کے مقابلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے. ایمان کی آزمائش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو سب سے زیادہ ان کے ایمان کے حساب سے آزمایا ہے، اور اس کے بعد ترتیب ہوا جیسا جس کا ایمان ہوگا اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا ہے. ایک ایسی شخصیت جو نہ کہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہم مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں جو تعلیم ہم کو دی تھی، ہم نے گزشتہ جمعہ میں اس کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی جو قربانیاں ہیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے تنگی کی حالت میں چاہے وہ معمولی سا خرچ بھی کیا ہوگا، ہماری فراخی اور خوشحالی کی حالت میں احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کے ایمان کی، ان کی محنتوں کی قدر و قیمت کو پہچاننے کا حکم دیا ہے، جس میں سر فہرست دلی خواہش تھی کہ آپ حضرات کے سامنے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں رکھی جائیں، کیونکہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کچھ ظالمین ایسے ہیں جو ان کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں اور ان کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتے ہیں، روایتوں کو توڑ مروڑ کر ان کے اوپر تان اور تشنیع اور اسی طرح سے غلط باتوں کا اور اسی طرح سے لان تان کے لیے وہ اپنے لیے وجہ جواز ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے راستے تلاشتے ہیں. کہیں روایت سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل ہم اہل ایمان کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، ان کی تفصیل کیا تھی. اس کے بارے میں ہم سب کچھ سیکھنا ضروری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں جو آسان صورت میں دستیاب کتاب ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں. سید سلیمان ندوی صاحب کی جو کتاب ہے اردو زبان میں معروف ہے، قدیم ہے، جس کو عربی میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس قدر و قیمت کی بنا پر. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کے بارے میں، ان کی سوانح حیات کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں پڑھنے کی تلقین کریں، اور جو پیغام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہم اہل ایمان کو ملتا ہے عملی طور پر، اس کو دیکھ کر، سمجھ کر، محسوس کر کے، پڑھ کر اپنی زندگی میں ہم کو چاہیے کہ ہم عملی طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ ان کے حقوق کے ساتھ حق تلفی ہوگی اگر ہم نے اس کے ساتھ اس کی رعایت نہیں کی. ہم
بار بار بہت زیادہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، ان کے ماننے والوں کے حقوق کیا ہیں، لیکن صورتحال مسجد میں ہمیشہ ہم کو نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے انداز میں، اپنی حرکتوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لستن کأحد من النساء، آپ دوسری خواتین کی طرح نہیں ہیں، آپ کی جو قدر و منزلت ہے بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی اہم مقام ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ آئیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ نام ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور قریشی خاندان سے تھیں، اور ان کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ ساتویں پشت میں، ساتویں نسب میں جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جڑتا ہے، مرہ بن کعب۔ اور اسی طرح سے ماں کی جہت سے 11ویں اور 12ویں جو سلسلہ ہے، جو پشت کا، اس میں جا کر ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے والد کی بیٹی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی فضیلتیں فرمائی ہیں، اور مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوستی کے لیے انتخاب کیا تھا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اسی طرح سے مکہ میں مولود ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اور اسی طرح وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور مالداروں میں سے ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قبائل، جو قبیلوں کا جو نسب ہوتا ہے، سلسلہ نسب، شجر نسب جو ہوتا ہے، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اس کے سلسلے میں ان کو گہری واقفیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پڑا تھا، ان کو بھی اس سلسلے میں کافی معلومات تھی، اور بہت بڑے خطیب بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی کچھ چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیکھی تھیں، اور ان کا لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے، مشہور ہے۔ اور اسی طرح حمیرہ کے بھی نام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی روایت ہے جو صحیح ہے، جس کو سلسلہ صحیحہ میں مذکور ہے کہ یا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم، اے حمیرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ مسجد کے اندر جو یہ لہو لعب جو ہو رہا ہے خوشی کے موقع پر، کیا آپ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ سنن الکبریٰ میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر جو پکارا کرتے تھے بنت صدیق کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل صواحبی، میری جتنی سہیلیاں ہیں، میری جتنی ساتھی ہیں، میرے آس پاس کی جتنے لوگ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، سب کے لیے کنیت ہے، نک نیم کے طور پر، جیسے ابو ہریرہ ہے، ابو بکر ہے، اور اسی طرح سے ام عبداللہ ہے۔ تو اس طرح کے جو نام ہیں، ام کلثوم ہے، یہ اور اب والا جو نام ہے اسے کنیت کہا جاتا ہے، یعنی ام کلثوم کی ماں، ابو ہریرہ کے والد، ابو بکر کے والد، ابو عبداللہ کے والد۔ تو اس طرح کی کنیت بہت عام تھی، اور اہل عرب اسے شرف کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رغبت ظاہر کی کہ لوگ کنیت رکھتے ہیں اپنی اولاد کے بنا پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو مکمل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بہن کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، اسما کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے نام پر آپ ام عبداللہ رکھ لیجئے۔ تو یہاں سے ان کو اس کنیت کا انتخاب ہوا۔ یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کے نزدیک ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی چہیتی تھیں کہ وہ جو چیز کا مطالبہ کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجیبها لما تطلب ويحب ان يرضيها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جس چیز کا مطالبہ کرتی تھیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ جب وہ ان کو راضی کرنے کا موقع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے راضی کرنا پسند فرماتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے۔ آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں، اور اس سلسلے میں کہ ان کی ولادت جو ہوئی ہے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اس سلسلے میں طبقات ابن سعد کے اندر مذکور ہے کہ سن نبوت کے 14 سال ہوئی تھی، لیکن سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جو رحمۃ اللہ عالمین کے مؤلف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ان کی ولادت ہوئی تھی وہ ہجرت سے پہلے 9 سال پہلے ہوئی تھی، کیونکہ جو واقعات موجود ہیں صحیح طور پر اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا، اور اس کے بعد شوال میں یہ ان کے پاس رخصتی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی 9 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے میں جب ان کی عمر 18 سال کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہجرت سے 9 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی طرح سے کم عمری کے وقت میں ان کا نکاح ہوا، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہ میں آئیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بد کلامی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے۔ اس سلسلے میں بہت پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول، اس کے جواب میں مناظر اسلام شیخ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا، اور اس میں اور بھی سوالات تھے جس کا انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس میں ایک سوال کا جواب یہ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیدی بیوی کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کہی تھیں، تو اس میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے منوسمرتی کا، جس میں جو عبارت نقل کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ 30 برس کی عمر کا لڑکا اور 12 برس کی دختر کا ویواہ، یعنی 30 برس کا آدمی ہو اور 12 سال کی لڑکی کا نکاح کر دو۔ یہ منوسمرتی کے حوالے سے مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے اس مصنف کو جواب دیا تھا، یا پھر 24 برس کا لڑکا ہو اور 8 برس کی لڑکی کا نکاح کر دو، منوسمرتی باب 9 شلوک 94۔ اسی طرح سے انہوں نے مزید اس بات کو عقلی طور پر اس کو ثابت کیا کہ جس کا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں مارتے، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور 9 سال میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بنا پر کہ ایک بزرگ آدمی ایک بچی سے نکاح کرتا ہے، اور آج بھی اس طرح کے الزامات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے اس کا جواب اس وقت دے دیا تھا خود ان کی کتاب کے ذریعے سے، اور اس میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح سے 8 سال کی بچی 24 سال کے لیے تمہاری کتاب میں اس کا ثبوت ملتا ہے، تو اس وقت ہم یہی جواب دیں گے کہ منوسمرتی کے حساب سے دفاع کرنے کا آپ کا یہی طریقہ ہوگا کہ اس وقت کے حالات کے حساب سے بچیوں کی عمر اس لائق ہو جایا کرتی تھی کہ وہ بیاہ کے لیے شادی کے لیے تیار ہو جاتی تھی جسمانی طور پر، تو ٹھیک اسی طرح کا جواب یہاں پر بھی ہوگا کہ 9 سال کی عمر میں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت عرب کلچر کے حساب سے اس لائق ہو چکی تھی جسمانی طور پر کہ وہ اس سلسلے میں نکاح کے فریضے کو انجام دے سکیں۔ لہٰذا مزید دوسرے صفحے میں انہوں نے حضرت ابراہیم سیال کوٹی کی تحقیق کو بھی ذکر کیا ہے، جو باقاعدہ اس کتاب کے اندر چھپی تھی، لیکن وہ اپنے آپ میں الگ ہی موضوع ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام رومان، یہ ہجرت ان دونوں نے ہجرت کی ایمان کی حالت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہجرت میں وہاں موجود تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی رضائی جو نسبت ہے وہ ابو القعیس کے خاندان سے ہے۔ ابو القعیس قاف عین یا سین، ابو القعیس کی بیوی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ یہ روایت کافی پیغام دیتی ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت استأذن علی افلح اخو ابی القعیس بعدما انزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس
لیس هو ارضعنی ولکن ارضعتنی امرأۃ ابی القویس. اس واقعے کے اندر ابو القویس کے بھائی افلح وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن وہ اجازت نہیں دیتی ہیں. وہ انتظار کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کرنے کے بعد وہ اس سلسلے میں کوئی قدم آگے بڑھائیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ افلاح آئے اور انہوں نے مجھ سے ملاقات کے لیے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی. افلاح نام ہے. انہوں نے اجازت طلب کی. جو ابو القویس کے بھائی ہیں میں نے ان کو اجازت نہیں دی، منع کر دیا، کیونکہ ابو القویس نے کسی آدمی نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا ہے. شیر خارگی کی جو ذمہ داری ہے ابو القویس کی بیوی نے کی ہے، اور ابو القویس کے بھائی افلح وہ تو ان کا الگ معاملہ ہے، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے احتیاط کیا تھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے ابو القویس آپ کے رضائی والد بنتے ہیں، ابو القویس کی بیوی آپ کی دودھ پلانے والی ماں بنتی ہیں، اسی طرح سے یہ آپ کے رضائی چچا بنتے ہیں. لہذا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اجازت دے دیتے تاکہ وہ آپ سے ملاقات کر لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ پیغام دیا تھا جس طرح سے نسبی رشتہ جو ہوتا ہے، سلبی رشتہ جو ہوتا ہے، اسی طرح سے رضائی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے، رضائی رشتہ بھی بنتا ہے. یہاں پر علماء نے بات ذکر کی ہے کہ جب تک کسی مسئلے میں تحقیق نہ ہو جائے ہم کو چاہیے کہ ہم احتیاط کریں، ہم ڈائریکٹلی اس پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں کس قدر احتیاط کرتی تھی، کتنی ذہین، کتنی فطین، کتنی سمجھدار، کتنی ہوشیار تھی. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کی بھی ایسی تربیت کریں. حجاب کے بارے میں، حیا کے بارے میں کیا اہتمام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ صحابیہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی کسی کو اجازت نہیں دے دی کہ وہ چاہے تو مسجد اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اسے ملاقات کرے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے یا ہماری خواتین سے یا ہماری بچیوں سے فون پر کون بات کرتا ہے، کون چیٹ کرتا ہے، سوشل سائٹس پر ان کے کس سے روابط ہیں، کہ فرینڈشپ کی لسٹ میں کون کون ہیں. ہمارے یہاں بچیوں کے یہاں اس بات کا شعور نہیں ہے، لیکن ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن، پاک باز خاتون کس طرح سے عملی پیغام دے رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحابیہ، یہ بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے اس سلسلے میں اجازت نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد اس بات کی اجازت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رخصتی ہوئی اور میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے لگیں. اور اس کے بعد پھر مکثت عندہ 9 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 9 سال تک رکی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی زندگی میں، اس بیاہی زندگی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر چاہتے تھے، اور اس چاہت کے بنا پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کا مقام اور درجہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے چہیتے، آپ کے سب سے پسندیدہ، آپ کے سب سے محبوب صحابی کون ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک، یہ تو مردوں کے سلسلے میں تھا، آپ کے نزدیک اور خواتین میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں رک گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سلسلہ بہت دیر میں آئے، میرا نام بہت دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کا معاملہ ہے کہ جس طرح سوکنوں کے ذریعے سے آپس میں جو تنافس، جو مسئلے جو گھروں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہی سیم ماجرا خواتین صحابیات، وہ بھی انسان تھیں، انسانی جذبہ تھا، انسانی فیلنگز تھیں. لیکن اس گھر میں بھی 2 گروپ تھا. ایک گروپ وہ تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا،
دوسرا گروپ وہ تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ اور تحائف دینا چاہتے تھے تو لوگ اس وقت کا انتظار کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لے جائیں گے، تب اس وقت ہم اپنے ہدیے اور تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال کرتے اور جب پہنچتے اور وہاں وقت گزارتے تو صحابیات کو، یہ امہات المومنین کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، یہ چیز گرا گزرنے لگی، پہاڑ جیسا ٹوٹنے لگا ان کے اوپر۔ اور اس وقت ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پورا محبت کا معاملہ ہے آپ تھوڑا انصاف سے کام لیں اپنی بیویوں کے درمیان۔ بنت قحافہ کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے محبت کا، آپ کا جو دل کا لگاؤ ہے اس سلسلے میں، آپ انصاف سے کام لیں، عدل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سب جمع ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس رغبت کا پھر سے اظہار کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں تک کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں، کچھ بولیں۔ جب معاملہ سلجھ نہیں رہا تھا، اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تھا، تو ان لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد یہ ماجرا ذکر کیا۔ یہ جاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فرمایا تھا کہ لا تؤذینی عائشہ فإن الوحی لم یأتنی وانا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ جب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتا ہوں، کمرے میں ہوتا ہوں، کسی اور امہات المومنین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام لانے والے کو، اس مسئلے کا سولوشن دینے والے کو یہ سمجھایا تھا، اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا تھا کہ یا بنیہ الا تحبین ما احب، کہ اے میری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مشہور تھی یہ بات، سب جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ وہ آپ کو خوش رکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے ماحول میں رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے کے دروازے پر، روم کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس وقت والحبشۃ یلعبون فی المسجد، مسجد کے اندر حبشہ کے لوگ، اہل حبشہ والے اپنی کلاکاری دکھا رہے تھے، ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنا کرتب دکھا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھنے کی رغبت ظاہر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی اوٹ سے اور اس کے بعد مجھے دکھایا، اور ان کی جو تھوڑی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، اور ان کا جو رخسار تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے ٹچ تھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ اتنا جو لہو لعب کا چیز آپ نے دیکھا کیا آپ کے لیے کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا رکے، جلدی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جب اس منظر کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا اتنا کافی ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور معاملہ ختم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رغبت کا، ان کی خواہش کا اظہار کیا، ان کو اس کا موقع دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ میں خواتین کو دکھاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دل لگی کے لیے، لہو لعب کے لیے مواقع ملتے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، قالت فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سبقته فسبقني قال هذه بتلك السبقه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کیا تھا، دوڑ کا مقابلہ کیا تھا،
اور اس وقت ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی تھی، پتلی تھی، موٹی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت وہ مقابلے کے اندر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع سے صحابہ کرام کو آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، جیت گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہے، پہلے تم جیتی تھی، ابھی میں جیت گئی، ابھی میں جیت گیا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خصوصیت میرے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے مجھ پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے مجھ پر، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، توفی فی بیتی، میرے گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، وہ میرا دن تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نحر، جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے یہاں اور سینے کے درمیان تھا، اور اللہ رب العالمین نے جمع بین ریقی و ریقہ عند موتہ، اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے دہنے مبارک، آپ کے منہ کا جو لعاب، جو ریق، جو تھوک تھا، میرے تھوک سے وہ ملا تھا۔ مسواک کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہیں پا رہے تھے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چبا کر ان کو دیا تھا۔ یہ فضیلتیں ہیں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کو حاصل ہوئی تھی، بلکہ روایت میں ہے مسلم شریف کی کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس مرض کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رغبت ظاہر کی سوال کے ذریعے سے کہ میں اب کس کے گھر میں رہوں گا، میری باری کس کے گھر پر ہوگی؟ تو تمام ازواج نے اس بات کی اجازت دے دی۔ سب یہ جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، اور اس وقت ان کا ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا، اور دوسرا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر تھا، اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہمیشہ ان کی محبت ان کے ساتھ منسلک تھی، لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسی محبت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور رخصت ہوئی۔ صحابہ کرام بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے اور ان کا اہتمام کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں، استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشہ وهي مغلوبة قالت اخشى ان يثني علي فقيل ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين قالت اذن له فقال كيف تجدينك۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کی وفات سے پہلے ان سے ملنا چاہ رہا تھا، وہ یہ مغلوبۃ، بہت زیادہ تکلیف تھی، کمزور ہو گئی تھی، ضعیف ہو گئی تھی، بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس حالت میں ان سے ملنا چاہ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف پسند نہیں تھیں، وہ ان سے ملنے سے کترا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فأنت بخیر انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ خیر پر ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی باقرہ خاتون سے، ایسی خاتون جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، آپ وہ تنہا بیوی ہیں جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر آپ کے لیے عذر کو نازل کیا ہے، ایکسکیوز کو نازل کیا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس واقعے افک کی طرف، بہتان تراشی والے واقعے کی طرف، الزام کی طرف، جو منافقین نے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا تھا۔ ایسا دل کو کاٹنے والا واقعہ ہے، دل کو رلانے والا واقعہ ہے، دل کو غمگین کر دینے والا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے سے رو پڑے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس واقعے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے موقع پر سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جب وہ عمر ان کی بڑھ گئی، وہ بزرگ ہو گئیں، تو انہوں نے اپنا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اس طرح سے ازواج کے درمیان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 دن ہو گئے تھے، ایک دن ان کا اور ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی طرح سے تابعین کرام بھی ان کو بہت زیادہ احترام سے، محبت سے، عظمت سے اور اسی طرح سے احترام سے ان کا نام لیتے اور یاد کرتے تھے۔ حضرت مسروق جب ان کو روایت کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق 7 سماوات۔ مسروق کہتے ہیں کہ جب ان کو روایت کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الصدیقہ بنت صدیقہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ الصدیقہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیبۃ حبیب اللہ، اللہ رب العالمین کے حبیب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے احترام کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کرتے، مزید کہتے کہ المبرأۃ من فوق 7 سماوات، ایسی خاتون جن کو 7 آسمانوں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے برات کا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عذر کا، اور جو جن لوگوں نے ان کے دامن کے اوپر الزام لگائے ہیں، ان کے بارے میں بری بھلی باتیں کہی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے ان کو صاف کیا ہے، ان کو ختم کیا ہے، ان کی طرف سے اس کو ہٹایا ہے۔ ایسی صحابیہ سے میں حدیث کو روایت کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اس طرح سے وہ زہد کے اندر بھی بہت زیادہ بڑی تھی، نیک تھی، پرہیزگاری بہت زیادہ پائی جاتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کثرت سے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے، نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا تھا، عملی طور پر دیکھنے کے بعد ان کی زندگی میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک دامن عورت، ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مدرک کہتے ہیں یا ابن مدرک کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز پوچھنے کے لیے گیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی نماز کب ختم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو طول دیا کرتے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی جو ہے، ان کی نماز اتنا وہ طول، اتنا لمبی نماز کو، چاشت کے وقت کی نماز کو پڑھتی تھی، یہاں تک کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسی طرح سے ایک اور دوسری روایت کے اندر بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنت اذا غدوت ابدأ ببیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صبح ہوتی تھی تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتا اور ان کو سلام کرتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر پر پہنچا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیت پڑھ رہی ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز کے اندر بار بار اس آیت کا ورد کر رہی ہیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سورہ طور کی یہ آیت ہے۔ وتبکی، وہ دعائیں کر رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، بار بار وہ دعا کر رہی ہیں، بار بار اس آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں، ایک بار پڑھ رہی ہیں پھر ریپیٹ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، پھر دعا کر رہی ہیں، بار بار اس آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا، میں باہر گیا، میں بازار میں گیا، اپنی ضرورت پوری کی، میں واپس آیا، اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر ہیں، بار بار وہ اس آیت کا ورد کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے مناجات کر رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کی طلبگار ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہی ہیں نماز کی حالت میں۔ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی تھیں، بہت زیادہ روزے کا اہتمام کرتی تھیں، بہت زیادہ تہجد کا اہتمام کرتی تھیں۔ اسی لیے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تصوم الدہر ولا تفطر الا یوم اضحیٰ او یوم فطر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی کہ بقرہ عید کا دن یا اسی طرح سے عید الفطر کا دن چھوڑ کر، یا جو مخصوص ایام دن ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روزے کی حالت میں ہوا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابیہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھایا ہے، جو آداب سکھائے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پاس 1,00,000 دینار تھا اور 1,00,000 دینار ان کے پاس آنے کے بعد وہ اس کو اپنے گھر میں جمع کر کے نہیں رکھتی تھی، بلکہ ایک گھر کو بیچنے کے بعد جب اماؤنٹ اتنا جمع ہو گیا تو وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو اللہ رب العالمین کو خرچ کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیتی تھی۔ اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیم اماؤنٹ حاصل ہوا،
انہوں نے اسی طرح سے اس کو خرچ کر دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں 70,000 دینار ایسے ہی خرچ کر دیا، اور ان کے کپڑے کا حال یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر پیوند کاری کر کے اس کو پہنتی تھی۔ یہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی نماز کا حال تھا، ان کے روزے کا حال تھا، ان کی سخاوت کا حال تھا، ان کی دینداری کا حال تھا۔ وہ روتی تھی اللہ رب العالمین کی خوف سے، وہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، میں نسیم منسیہ ہو جاتی، مجھے لوگ بھلا دیتے۔ یہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ وہ اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھیں۔ اللہ رب العالمین کی خوف اور خشیت ہمارے سامنے اس واقعے کے ذریعے سے ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 3 دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، یا لگاتار تین دن اس طرح سے انہوں نے سیرابی حاصل کی ہو۔ اسی طرح وہ اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ واللہ لوددت انی کنت مدرۃ، کہ اللہ کی قسم کاش میں ایک مٹی کا ڈھیلا ہوتی، اللہ کی قسم میں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ وفی روایت قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واللہ لوددت انی کنت شجرۃ، کہ اللہ کی قسم کاش میں ایک درخت ہوتی، ایک پودا ہوتی جو سوکھتی، جو ختم ہو جاتی۔ یہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ رب العالمین سے خوف اور ڈر تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے عملی طور پر ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں رکھی ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی کا خاتمہ سن 57 ہجری یا 58 ہجری یا 59 ہجری کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مروان بن حکم جو اس وقت مدینہ کے خلیفہ تھے، کے ذمہ دار تھے، گورنر تھے، ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے یہ جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور ان کی قبر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے 5 لوگ اترے تھے، جس میں سے حضرت عبداللہ اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جو زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، اسماء بنت ابی بکر ان کی ماں ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ، یہ عبداللہ قبر کے اندر موجود تھے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ اور قاسم، یہ محمد بن ابی بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، محمد ان کے 2 بیٹے، یعنی اس طرح سے 5 لوگ تھے۔ یہ باتیں اس لیے خطبے کے جمعے میں بتلائی جا رہی ہیں کہ ہم سیرت رسول پر، سیرت عائشہ پر، ازواج مطہرات پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا اس مختصر سے خطبے کے ذریعے سے آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مختصر سی معلومات آ گئی ہے۔ کچھ اور واقعات ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، جو آیت تیمم، جو حکم تیمم اس خاندان کی بدولت اس امت کو جو فضیلت حاصل ہوئی، جو خصوصیت حاصل ہوئی، اور اسی طرح سے واقعہ عفق کا واقعہ جو ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور واقعات ہیں، اور اس طرح سے اسی کے ساتھ ساتھ جو بہتان اور الزام ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ اس طرح کی بہت سارے خرافات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کے سلسلے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں، جو اس طرح کی خرافات والی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ان کے لیے بڑی بڑی حفلات اور اس طرح سے کانفرنسیں اور جلسے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر لام دان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے، یا ایسے لوگوں سے زمین کو پاک اور صاف کر دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک دامن عورت کے اوپر، اس پاک دامن بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک باز بیویوں کے جو حقوق ہیں ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور دوسروں تک اس معلومات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو پیغام ہے اس کو ہم کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا